آپ نے سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے قانون پاس کیا، آئین میں ترمیم ہوئی ہے، اور وہ آئینی ترمیم حکومت کو یا جوڈیشل کمیشن کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے لے سکتے ہیں۔ ان کو میں سمجھاتا ہوں جس طریقے سے ان کو شاید سمجھ آئے گی۔ یہ جو ابھی امپورٹڈ ججز آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ٹھیک ہے، PCO2 کے تحت، اور اس میں میرے خیال میں وکلاء کے 2 گروپس ہیں، ایک پروفیشنل گروپ اور ایک ڈیپینڈنٹ گروپ۔ انڈیپینڈنٹ گروپ ہوتا تھا جس وقت میں آسما جہانگیر لیڈ کر دی تھی، ابھی شاید وہ ڈیپینڈنٹ گروپ ہے، ٹھیک ہے، پلوٹستان کے جو امپائر ہے، ٹھیک ہے، اس کے ماتحت۔ تو یہ ہو رہا ہے، دیکھیں یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا، پاکستان کی جمہوری تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے، اور یہ ابھی سے نہیں شروع ہوا تھا۔ اور جو انہوں نے دھجیاں اڑائی ہیں 18 مہینے یا جتنا بھی ان کا جو ہے وہ ٹینیئر تھا، جس میں ہیومن رائٹس کا، یا وہ جو کہہ رہے تھے ڈیریلنگ آف ڈیموکریسی پہ میں کیس کر دوں گا، آئینے میں دیکھ لیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیس کہاں پہ کرنا ہے۔ لیکن جو اس کے بعد بھی ہوا ہے، پہلے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، وہ بھی دیکھیں، آپ جب قانون کو استعمال کریں جو ہے وہ اپنی میلیفائڈ مقصد حاصل کرنے کے لیے، تو وہ الیگل ہوتا ہے تاریخ کی نظروں میں بھی۔ آپ اس میں دیکھیں جو ڈی بیز بنی ہیں، اس میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جسٹس انعام امین منہاج صاحب ہیں، جن کے سامنے آپ اپنا کیس نہیں لگوانا چاہتے، لیکن ڈی بی نمبر 1 جو ہے وہ یہ بنی ہے۔ ڈی بی نمبر 2 میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ خادم سومرو صاحب ہیں جو سندھ ہائی کورٹ سے آئے ہیں۔ اب آپ کا القادر ٹرسٹ والا کیس جو ہے وہ اپیل میں آنا ہے، وہ انہی میں سے کسی ڈی بی کے پاس لگنا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پی ٹی آئی پھر کہے گی کہ جی ہم ان کے سامنے اپیئر نہیں ہونا چاہتے؟ اٹس irrelevant۔ پی ٹی آئی کہہ دے گی جو انصاف کے نظام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی قیمت بہت لمبی ادا کرنی پڑے گی، اسی لیے ہو رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی شواہد ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی انصاف ہے۔ یہ کل میرے خیال میں 100 بار عمران خان کو پروسیکیوٹ کر دے، ایک نہیں 100 ملٹری کورٹس میں کر دے۔ اگر پہلے نہیں ثابت ہوا تھا، جو پہلے بھی ثابت ہو گیا تھا، ثابت ہو گیا کہ آپ کی یہ جو انصاف کا نظام ہے اٹ ہیز نو لیگس ٹو اسٹینڈ آن۔ جو یہ ٹرائی پارٹائٹ گورنمنٹ ہے، یو ہیو نو لیگس ٹو اسٹینڈ آن۔ اس سے زیادہ میں کیا کہوں، پوری دنیا کو پتا ہے، ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں 1000 بار، ہر کسی کو پتا ہے۔ یا تو بتا دیں کہ یہ 5 ججز جو ہیں نا اہل تھے، ٹھیک ہے، اور ہمت ہو تو جا کے بتا دیں۔ کیا یہ کوئنسیڈنس ہے کہ یہ 5 وہ ججز تھے جنہوں نے خط لکھا تھا کہ ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے؟ از دیٹ اے کوئنسیڈنس؟ کیونکہ اس کو تو مانا تھا نا، کبھی ایون نہیں کہا کہ ان پہ پریشر۔ اچھا ویسے ابھی تو خیر انہوں نے کہا، ان کی تو شہباز شریف سے میٹنگ ہوئی نا کہ اس پہ انکوائری ڈالتے ہیں۔ یہ معاملہ تو کبھی حل نہیں ہوا۔ تو جب حل نہیں ہوا، اگر یہ 5 ججز ابھی اس لاہور ہائی کورٹ کے 15ویں جج سے سپرسیڈ ہو جائیں، اور اس میں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی ہم پیپلز پارٹی تو باقاعدہ 26ویں ترمیم خود لے کر آئی نا۔ بلاول صاحب کا سب سے زیادہ رول ہے، وہ اس کو کلیم کرتے ہیں اور اس سے کریڈٹ لیتے ہیں کہ 26ویں ترمیم انہوں نے کی ہے۔ یعنی کہ بلاول آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ کے لانے کی کریڈٹ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 26ویں ترمیم جو ہے اس کا کلیم وہ لے رہے ہیں، پاکستانی عوام یہ، ہاں اس کا کریڈٹ وہ لے رہے ہیں۔ جھگڑا صاحب، یہ پی ٹی آئی تو پورے پروسیس میں شریک تھی اور مولانا صاحب کو انپوٹ دیتی رہی ہے، اور وہ جو کامران مرتضی صاحب کی انپوٹ کی آگے انپوٹ فارورڈ ہوئی ہے، اس میں پی ٹی آئی کا شیئر شامل ہے۔ جی انپوٹ اس لیے دے رہی تھی کیونکہ اس میں جو ایک جو شک جو ملٹری ٹرائلز کو جو ہے وہ آئینی طور پہ انیبل کرتے تھے، جس سے پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس خوفناک جو ایونچوالٹی تھا اس کو بلاک کرنا تھا۔ وہاں تک یہ ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر کسی نے کچھ کہا ہے، شائلہ صاحبہ نے جو کچھ تو کہنا ہے وہ کہہ دیں گی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جس پیپلز پارٹی کو ذوالفقار علی بھٹو کی ڈیتھ جو ہے پاکستان میں جمہوری نظام کے ٹوٹنے کی وجہ سے سہنی پڑی، تو وہ آج بالکل 180 ڈگریز اپوزٹ کھڑی ہے۔ لیکن تعجب کی بات نہیں بھی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں تو یہ پوزیشنز ہمیشہ جو ہیں پیپلز پارٹی کے بھی اتنے ہی جتنے مسلم لیگ نون کے اسی بات پہ بنتے رہے ہیں
کہ ان کے لیے جو ہے وہ ایکسپیڈینٹ کیا ہے. بھٹو صاحب نے 8 سال خوشی خوشی ایوب خان صاحب کے ساتھ گزارے, شاید انہیں گوڈ بھی کیا, تاریخ کی کتابیں پڑھے کہ 65 کی جنگ کریں, بعد میں کہا کہ یہ اس نے کی ہے, پھر جمہوری بن گئے, پھر شاید ایز پرائم منسٹر ان سے زیادہ ڈکٹیٹوریل ڈیموکریٹک پرائم منسٹر کوئی تھے ہی نہیں. لیکن آبویسلی جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہم ذاتی طور پہ اب آج بھی جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ دس از ون آف دا ڈارکسٹ ایپیسوڈز آف پاکستان ہسٹری. بے نظیر بی بی کی شہادت کی وجہ سے ان پہ زیادہ بات کرنی جو ہے وہ شاید مناسب نہیں ہے, لیکن جب بھی ان کو موقع ملا تو ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کرپشن کے لیے جانی گئی, اور جب اینڈ میں ان کو جمہوریت کے لیے لڑائی کرنی تھی تو انہوں نے کانڈولیزا رائس کو فون کیا کہ جی میری مشرف کے ساتھ. آپ آج پیپلز پارٹی کے اس پورے بیک گراؤنڈ کو کیوں انالائز کرنا چاہ رہیں؟ کیا کیونکہ جو آپ کی ڈی این اے میں ہوگا وہ آپ بار بار کریں گے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں آئینی بینچ کی تشکیل سے زیادہ تو معاملہ اب لگ رہا ہے جھگڑا صاحب کہ جوڈیشل کمیشن کی جو کنسٹرکشن ہے جس انداز میں, کیونکہ ساری اپوائنٹمنٹس تو وہاں سے ہو رہی ہیں, تو آپ کا کی کیا جوڈیشل کمیشن کی تشکیل یا اس شکل میں تشکیل میں بھی آپ کا رول تھا یا نہیں تھا پی ٹی آئی کا؟ نہیں, میں نے تو آپ کو کہا کہ اس پروسیس کا حصہ بننا اس لیے ضروری تھا کہ جو سب سے خوفناک شک تھے 26ویں ترمیم کے وہ بلاک کی جائے. آپ کو یاد ہے کہ ایک رات, یہ بھی یاد ہے نا کہ آخر میں آپ نے یہ کہا تھا کہ جی اب ہم پرنسپلی جو ہے وہ ووٹ نہیں کر رہے, باقی ہمیں اس مسودے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. بیرسٹر گوہر کا ایک بیان آیا تھا, آپ کو پتہ ہے بیرسٹر گوہر بہت بڑے جینٹلمین ہیں تو ان کے بیان سافٹ ہوتے ہیں. مطلب یہ کیا چیئرمین ہے وہ؟ ہاں, لیکن وہ جینٹلمینلی بیان دیتے ہیں, اس میں کوئی وہ دیکھیں یہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے جو کہا ان کا یہ مطلب نہیں تھا. میں نے کہا ان کے جو ہے انداز بیان جو ہے وہ سافٹ ہوتا ہے. ہم انداز بیان کی تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو ان کے لفظوں کی بات کر رہے ہیں. ان کے الفاظ یہ تھے کہ جی ہمیں اب اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, بس ہم پرنسپل ہمارا سٹینس یہ ہے کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے. اسمبلی میں پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن تھی جب ووٹ ہو رہا تھا؟ نہیں, مگر وہ تو ظاہر ہے آپ پوزیشن لے چکے تھے نا کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے. اسمبلی میں کیا پوزیشن تھی؟ پی ٹی آئی نے ووٹ کس طرف ڈالا؟ وہ تو ٹھیک ہے, جواب تو دے دے نا. ووٹ نہیں ڈالا نا, وہ تو آپ نے سٹینس لے لیا, اپوز کیا. جو لوگ آ سکتے تھے, کیونکہ باقیوں کو تو اغوا ہونے کا ہر روز جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, اپوز کیا. یہ تو بتا دینا کہ اپوز کیا. اب باقی آپ کہیں, اب مجھے فلور آف دی ہاؤس مجھے یاد ہے کہ بیرسٹر علی گوہر نے تقریر کی, سوری آپ کے علی ظفر صاحب نے تقریر کی تھی, اور علی ظفر صاحب نے کہا تھا کہ جی اس میں اتنی ٹیکنیکل پرابلمز ہیں کہ یہ چل ہی نہیں سکے گا. نہیں چل رہا. لیکن وہی علی ظفر صاحب جو ہیں بیرسٹر گوہر کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, سارے لا رہے تھے جب وہ تقریر کر رہے تھے. نہیں چل رہا. دیکھیں, اور اگر ان کے ساتھ وہ باقی دو کھڑے تھے ان کو خراج تحسین پیش کروں گا, کیونکہ جس طریقے سے یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ اس پورے ملک کو دکھا رہا ہے کہ جتنی بھی جو ہے وہ زبردستی کرے ایک فیشسٹ نظام, کھڑا ہونا ضروری ہے, یہ کرمبل ہوگا. اور یہ ابھی سب کو پتا ہے کہ جس دن یہ گرے گا یہ نظام, پیپلز پارٹی کی سیاست ختم, مسلم لیگ کی سیاست ختم. انفارچونیٹلی جو گن جوڈیشری میں, بیوروکریسی میں, پیکا ایکٹ کے تھرو آپ کے اور میرے منہ بند کرنے سے, پولیس میں, یہ سارے جو پاکستان کے ادارے تباہ ہوئے ہیں نا, یہ اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں. چلیے یہ بتا دیجئے, آپ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے, آپ کی ملاقات نہیں ہو پائی, آپ کے ساتھ اور بھی 5 لوگ تھے, انہیں بھی ملنے نہیں دیا گیا. آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے؟ نہیں, عمران خان صاحب نے بلایا تھا. انہوں نے بلایا تھا. اور آپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جنید اکبر صاحب نے آ کر بالکل ایک نئی ایک الگ لائن نظر آ رہی ہے جو گنڈا پور صاحب سے ہے. تو کدھر عمران خان صاحب آپ لوگوں سے ملاقات کر کے کیا سوچ رہے ہیں؟ پارٹی کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ لائن پہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی مرضی ہے کہ انہوں نے جس سے ملاقات کرنی ہے, اس میں تو کوئی جو ہے وہ نہیں ہے. 2 ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے وزیر بھی تھے, تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ٹیکٹک اسٹریٹجیز جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہیں. میرے ساتھ مزمل اسلم جو فائنانس منسٹر جنہوں نے مجھے ریپلیس کیا, اور بریگیڈیئر مصدق عباسی جو اینٹی کرپشن وہاں کے جو ہے وہ منسٹر ہیں. تو اگر ایسے کوئی بات ہو کہ جو ہے وہ بالکل پارٹی آپس میں تقسیم ہے, تو اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ ہمیں ساتھ بلاتے. تو بلایا, بڑی افسوس کی بات ہے کہ نہیں جو ہے وہ کیا, لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ خان صاحب نے یاد کیا, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ان ٹچ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے جو ہے وہ
مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ سال بعد اور اس سال میں جو ہے وہ کچھ لوگوں نے الزامات وغیرہ بھی لگائے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر خان صاحب اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں تو دس بائی اٹ سیلف از انف. اور ایک بات میں آپ کو اپنے بارے میں بھی کہہ دوں اور جو بھی پی ٹی آئی کا لوئل ورکر ہے اس کے بارے میں کہہ دوں، نہ ہمیں عہدہ چاہیے، نہ ہمیں کوئی جو ہے وہ ریکگنیشن چاہیے. یہ جو عمران خان کی جنگ ہے یہ پاکستان کی جنگ ہے. وی ول فائٹ ٹل دا لاسٹ بال اینڈ وی ول ون.